کہ ہر بات پہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں اور جو عسکری قیادت ہے ہم ایک پیج پہ ہیں. یہ نیگوسیشنز کے معاملے میں بھی آپ ایک پیج پہ ہیں؟ وہاں سے بھی فل امپاورمنٹ ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نیگوسیشنز کریں؟ کیونکہ ان کی پی ٹی آئی تو کہتی ہے ساری طاقت وہاں پہ ہے اور ان کے پاس ہی پاور ہے، ان کے ساتھ ہی ہمارا چیزیں اور وہی فیصلے صحیح کریں گے اور جو بھی فیصلے ہونے تو اس میں کیا رول ہے آپ کا؟ کیا ریلیشن شپ ہے اسلام آباد اور پنڈی کا یہ آن گوئنگ نیگوسیشنز کے معاملے میں؟ دیکھیں، یہ جو فیصلہ ہے ہمارا اور پی ٹی آئی کا بیٹھنا ایک ٹیبل کے اوپر اور گفتگو شروع کرنا، آپ اس سے پہلے کے جو مہینے سال ہیں وہ ٹینشنز ہیں وہ ساری ذہن میں رکھیں. یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں تھا. آپ نے پوچھا نا کامیابی کے امکانات کیا ہیں، مجھ سے کسی اور نے بھی پوچھا تھا. میں نے کہا تھا یار اگر 10 نمبر ہونا تو 5 نمبر تو ہم دونوں نے لے لیے ہیں آلریڈی، اس لیے کہ ہم بیٹھ گئے ہیں. یہ بیٹھنا بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے، کامرانی ہے، اور اس سے بھی کچھ نہ کچھ ٹینشنز تحلیل ہونی چاہیے تھی جو کہ بظاہر میں دیکھ رہا ہوں کہ نہیں ہو رہی. اینی ہاؤ، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کمیٹی بنانے کا، مذاکرات کرنے کا. انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب سے بھی بات کی جو پارٹی کے سربراہ ہیں، بلکہ میری معلومات کے مطابق کمیٹی کے جو ارکان تھے وہ بھی ڈسکس ہوئے اور ان کی بھی منظوری لی گئی. تو میرا گمان ہے، میری معلومات نہیں ہے، کہ انہوں نے یقیناً جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان سے بھی گفتگو کی ہوگی، بات کی ہوگی. اور آئی ایس پی آر کے جو سربراہ ہیں وہ تو ایک پریس کانفرنس میں بھی کہہ چکے ہیں جی کہ ہم یہ جو ڈائیلاگ کا پروسیس شروع ہوا ہے ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے. تو ادھر کی ناڈ کا ہونا یا ایک پیج پہ ہونا مجھے کوئی اچنبھا نہیں لگتا ہے. لیکن وہ ضروری تو ہے اگر ان مذاکرات نے معنی خیز ہونا ہے. آپ کے خیال میں ناڈ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے ہوگی شروعات کے لیے، لیکن کیا اپروول کے بغیر یہ مذاکرات کسی نتیجہ خیز بات پہ پہنچ سکتے ہیں اپروول کے بغیر؟ دیکھیں، میں یہ نہیں سمجھتا اپروول کا لفظ جو ہے وہ ایک بہت بڑی اتھارٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے کسی اور نے اس کی اپروول دینی ہے. اگین وہ مشاورت ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری بے بسی کی یہی کیفیت ہے جو آپ کی اس گفتگو سے ظاہر ہوتی ہے، اور آپ کی گفتگو سے کہیں زیادہ وہ ہمیں کہتے رہتے ہیں جی یہ بے اختیار ہیں، یہ تو ہمیں میٹنگ نہیں کرا سکے، یہ تو یہ نہیں کرا سکے، تو پھر میں کاؤنٹر کوسچن یہ کیا کرتا ہوں کہ بھئی اگر ہم اتنے ہی بے اختیار ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو ہمارے دروازے کیوں کھٹکھٹائے آپ نے؟ کیوں آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے، یا کیوں ہم سے تقاضا کر رہے ہیں، یا کیوں مطالبات کی فہرست ہمیں دے رہے ہیں؟ بے بس مجبور لاچار لوگوں کے سامنے کیوں آ کے بیٹھتے ہیں آپ تو بڑے توانا لوگ ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں سے یہ فیض حاصل کرنا چاہتے تھے، فیضان جو چشمہ تھا، اس چشمے کی طرف سے انہیں پذیرائی نہیں ملی. سیدھی صاف بات ہے، وہ دروازے نہیں کھلے. وہ دروازے جب نہیں کھلے تو یہ ہمارے دروازے تک آ گئے ہیں. ہم نے ان کو ویلکم کہا ہے. ہم ہمیشہ کہتے تھے جی آئیں بات چیت کریں. انہیں تحفظات تھے، یہ نہیں آتے تھے. عرفان بھائی تو اب ہمارے دروازے میں جب جی آپ بولیں، آپ بات کمپلیٹ کر لیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب جب ہمارے دروازے میں آ گئے ہیں نا، ہمارے گھر آ گئے ہیں، ہم انہیں بہت عزت دیتے ہیں، تو پھر ہم ہی پہ نظر رکھیں. ہمارے دروازے میں کھڑے ہو کے کسی اور روشندان یا دریچے کے اندر مت جھانکیں. ہم پہ بھروسہ کریں. یہ ہمارا کام ہے کہ آخری سوال ہے عرفان بھائی، آخری سوال یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب نے 2 ججز کا نام لیا جنہوں نے سزائیں سنائی ہیں، شاہ رخ ارجمند اور ہمایوں دلاور، اور وہ کہتے ہیں ان کو ہائی کورٹ کے ججز بنائے جانے کا امکان ہے میری اطلاع کے مطابق تاکہ آئندہ بھی یہ چیز ہو. اگر یہ ججز بنتے ہیں، یہی دونوں آنریبل نیچے کے لیول کے ججز ہیں، اگر یہ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ایک تقویت نہیں ملے گی کہ پہلے آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کو قابو کیا 26ویں امینڈمنٹ سے اور اب ہائی کورٹ کو اپوائنٹمنٹ سے اپنی مرضی کے ججز سے پیک کر رہے ہیں. کیا ججز کو اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہی کنٹروورشل ہونا امیج کے لیے برا ہے عدلیہ کے؟ ایک تو مالک صاحب دیکھیں نا، کنٹروورشل ہونا ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں سے پالا پڑا ہے جو کسی بھی چیز کو متنازع بنانے کی سکتے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا.
لیکن ہوا یہ ہے کہ جب کسی چیز کو انہوں نے آرمی چیف کی تقرری کو متنازع بنا دیا تھا کہ جی یہ آ رہا ہے، اس کے لیے باقاعدہ جلوس لے کے آ گئے، اسلام آباد پہنچ کے، پنڈی پہنچ کے، پھر ایک اور جج صاحب کی ایلیویشن کے حوالے سے انہوں نے گفتگویں شروع کر دی. لیکن یہ ساری چیزیں کبھی بھی فروٹفل ثابت نہیں ہوئی ہیں ان چیزوں ان کے لیے. مشکلات پیدا ہوئی ہیں ان کے لیے. جو چیز انہوں نے کرنا چاہی وہ نہیں ہوئی، اور جو چیز انہوں نے روکنا چاہی وہ ہو گئی. اس لیے میرا خیال نہیں ہے کہ ججوں کے نام لے لے کے ان کو متون کرنا یا کسی کا راستہ روکنے کی کوشش کرنا. آپ عاصم منیر کا راستہ نہیں روک سکے، اگر اللہ نے چاہا تھا تو وہ ہو گیا. جن ججوں نے آنا ہے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر آ جاتے ہیں تو آپ کی اپیل انہی دو کے سامنے لگتی ہے، کس کے سامنے لگتی ہے. اس طرح کے کھیل تماشوں میں چیزوں کو الجھانا اور اداروں کو متون کرنا اچھی بات نہیں ہے میرے نزدیک.